السلام علیکم۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں۔ آج پہلی مرتبہ کل بلکہ ایک بیان ہماری نظر سے گزرا، وہ بھارت کے ایک وزیر کا بیان تھا۔ ANI نیوز ایجنسی جو ہے بھارت کی، اس کی طرف سے یہ دیا گیا تھا کہ چین جو ہے وہ اپنے سٹانس سے، اپنے نقطہ نظر سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ سرکاری طور پہ اس بات کا اعتراف تھا بھارت کی طرف سے کہ چین جو ہے وہ پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھارت میں جو بھی ان کے میڈیا ہیں، سوشل میڈیا کے جو اوپر ان کے گھوم پھر رہے ہیں کیڑے مکوڑے، وہ ہیں جو ان کے وزیر اعظم ہیں، سب یک زبان ہو کے یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں صلح ہو گئی، اور دیکھا چین نے اپنی غلطی مان لی اور وہ وہاں سے واپس جانے والا ہے۔ یہ سرکاری طور پہ پہلا اعتراف تھا۔ ایسی کیا بات ہو گئی کہ یہ اعتراف ہوا ہے؟ اور اس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکنز نے اپنی فوجیں بھی موو کر دی ہیں اس علاقے کے لیے، اگرچہ وہ تائیوان شائیوان میں ہی آئی ہیں یا ملاکا کی سائیڈ کے اوپر ہی آئی ہیں، لیکن آئی ہیں۔ 2 اس کے جو ہیں بحری بیڑے پہلے ہی اس علاقے کے اندر موجود ہیں۔ اس حوالے سے تازہ ترین جو ٹینشن ہے، جو کشیدگی ہے، وہ یہ ہے کہ چین نے ایک جو کونسل خانہ جو ہوتا ہے، جس طرح سفارت خانہ اسلام آباد میں ہے اور کونسل خانہ جو ہے وہ لاہور یا کراچی میں ہوگا، بڑے شہر میں، تو وہ پہلے امریکہ نے ایک بند کیا چائنا کا، اور اس کے جواب میں چین نے امریکہ کا جو ہے وہ اپنے ملک میں بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو سفارتی محاذ کے اوپر بھی ایک ٹینشن کی کیفیت ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے اندر چین اور امریکہ کی ٹینشن جو ہے وہ اب ڈسکس ہو رہی ہے۔ جب چین اور امریکہ کی ٹینشن ڈسکس ہو رہی ہے تو اس میں جو امریکن الائز ہیں، اور خاص طور پہ جو نیولی فاؤنڈ لوز ہیں لائک انڈیا، وہ اپنا ایک کردار دیکھتے ہیں۔ اور چائنا کو بھی چونکہ ان کی اس خواہش کا پتہ ہے، تو چائنا انہیں مایوس نہیں کر رہا، وہ گزرتے ہوئے ایک چپت انہیں بھی لگا دیتا ہے۔ بھارت کو جو ہے، جس نے پہلے اس خطے کے اندر موجود کمزور لوگوں سے طاقت کے زور کے اوپر جو مذاکرات کر کے اپنی باتیں منوا رکھی ہیں، اب اسے اپنے برابر بلکہ اپنے سے بہتر ایک طاقت کا سامنا ہے، جو اس کی معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر، جغرافیہ کے اندر بری طرح سے گھس کے اپنے اثرات پیدا کر چکا ہے۔ میں پنجے گاڑنے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ وہ زیادہ سخت ہو جائے گا، لیکن اپنے اثرات پیدا کر چکا ہے، اور یہ ان اثرات کا اثر ہے کہ بھارت کو اپنی ترقی کا خواب جو ہے وہ چینی امداد کے بغیر یا چینی ٹیکنالوجی کے بغیر یا چینی انویسٹمنٹ کے بغیر ادھورا نظر آتا ہے۔ امریکنز کی زبانی جمع خرچ اپنی جگہ کے اوپر، ان کی لاک ہیڈ مارٹن کی فیکٹری تک اور جنرل الیکٹرک جو ہے وہ چائنا سے موو کر کے انڈیا لانے تک، اگرچہ انڈونیشیا لے جا رہا ہے وہ، لیکن انڈیا لانے تک یہ تمام آفرز اپنی جگہ پہ۔ لیکن دیکھنا پڑے گا کہ لمحہ موجود کے اندر بھارتی اکانومی کو یا ان کو کون سی چیز جو ہے وہ سسٹین کر رہی ہے، کھڑا کر رہی ہے اور آگے کو ترقی دے رہی ہے، اور وہ ہے چائنیز سیمی فنشڈ گڈ یا چائنیز را مٹیریل، جو کہ انڈین اکانومی کو سپورٹ بھی کرتا ہے اور اسے پش بھی کرتا ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ تو ایک طرف چائنا نے اکنامک انٹرسٹ جنریٹ کر دیے ہیں انڈیا کے اپنے ساتھ، اور دوسری طرف اس نے ہلکا سا کان پکڑ لیا ہے، اور جب چاہتا ہے، ضرورت سے محسوس کرتا ہے، اس کو مروڑ بھی لیتا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں دونوں دوست، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ چائنا نے انڈیا کا کان پکڑا ہوا ہے، اور جب اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہلکا سا وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارا کان جو ہے وہ میرے ہاتھ میں۔ یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے کہ یہ کیا ہوگا فیوچر کے اندر، کیونکہ بھارت جو ہے وہ بڑے گڈی اس معاملے سے فارغ ہو کے اپنے دیگر معاملات کی طرف، یعنی کہ پاکستان کی طرف مصروف ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن ابھی اس کی وہاں سے جان نہیں چھوٹ پا رہی۔ اس پہ بات کریں گے۔ فوجیں بھی بڑھا دی ہیں جی، چائنا نے 40,000 سے زائد وہاں پہ فوجیں جو ہیں وہ مزید پہنچائی ہیں، یہ بھارتی میڈیا نے اطلاع دی ہے۔ اب جی دوسرا، آج ہمارے وزیر ہوا بازی جعلی ڈگری والے جو ہیں
غلام سرور خان صاحب بولے اور کیا خوب بولے. انہوں نے کہا کہ میں تو کچھ کہا ہی نہیں تھا, اس کو تو اپوزیشن نے غلط معنی پہنا دیے. ویسے وزیر ہوا بازی صاحب جو ہیں چونکہ وہ ان کی بنیادی تعلیم کارپینٹر کی ہے, لکڑی وکڑی کا کام دیکھتے تو انہیں الیکٹرانکس کا کچھ پتہ نہیں ہے. الیکٹرانک گیجٹ جو ہے خان صاحب بہت جدید ہو گئے ہیں. سرور خان صاحب وہ ہر چیز ریکارڈ کر لیتے ہیں جی. وہ آپ کا جو آپ نے قومی اسمبلی کے اندر بیان دیا تھا توبہ توبہ استغفار کرتے ہوئے, وہ ریکارڈ بھی ہے جی, وہ ریکارڈ ہو گیا جی. اب کیا کریں, وہ آپ کو تو چونکہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہے اور آپ جو ہیں وہ لکڑی اور کارپینٹر اور وہ تیسا اور وہ جو ہوتا ہے وہ اس ہتھوڑا اس کے اوپر ہی پھنسے ہوئے ہیں, لیکن وہ ڈیجیٹل میڈیا نے ریکارڈ کر لیا جی. اور جب بھی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ ساتھ میں وہ بھی آپ کے منہ کے اوپر مار دیتا ہے. لیکن حیرت ہے کہ آپ کو ابھی تک شرم نہیں آ رہی. اس حوالے سے ایک اور آج ریکارڈ قائم ہوا جی. تیسری دفعہ کے وزیر قانون جو ہیں جناب فروغ نسیم صاحب, پتہ نہیں کس نسیم کے وہ دل دادا ہیں اور کیا فروغ دیتے ہیں, لیکن فروغ نسیم صاحب جو ہیں جو اوریجنلی متحدہ قومی موومنٹ سے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ بھی ان کو اون نہیں کرتی, پتہ نہیں وہ کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے آج پھر وزیر قانون کا حلف اٹھا لیا اور انہوں نے بتایا کلبھوشن کے جو نواسن تھے وہ انہوں نے ہمیں, محاسن جو تھے وہ انہوں نے ہمیں گنوائے کہ وہ کتنا پاک باز اور پاکیزہ آدمی ہے اور اس کے لیے اپیل کرنا کتنا ضروری تھا. اور یہ بین الاقوامی قوانین اور پابندیاں اور یہ اور وہ اور نارمز ہوتے ہیں, کوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہیں. جس طرح پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری طرح ادا کر رہی ہے, اور اگر ہم نے یہ ادا نہ کی تو پتہ نہیں ہم کتنے بڑے مجرم قرار پا جائے. ویسے اگر ذمہ داریوں کی اور رسپانسبلٹی کی بات ہی آ جائے تو فروغ نسیم صاحب جس پارٹی کے پلیٹ فارم سے یا جس کی ٹکٹ سے یا جس کے نام سے منتخب ہوئے تھے وہ اس کی کتنی کی ذمہ داریاں جی کر رہے ہیں. مطلب ان کا جو نیلسن منڈیلا ہے وہ لندن میں جی عمران صاحب جو تھے وہ جو مرڈر کر دیے گئے تھے ان کے کیس کے اندر امپلیکیٹ ہو گیا جی, اور وہاں پہ مرڈر کیس کے اندر پوری جیوری تشکیل پا چکی ہے. اور ابھی اگر نہ ہوتا ان کا تو ان کا نیلسن منڈیلا نے اب تک تلے گئے ہونا تھا. تو جا کے اپنے نیلسن منڈیلا کو بتا یار بچا تو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھا ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے, یار ویسے کوئی حد ہوتی ہے. یہی دو موضوعات ہیں آج کے ہمارے, اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر نعیم مسعود صاحب. پروفیسر صاحب جو ہے وہ گرم دم جفتگو اور وہ سرد دم کیا ہوتا ہے جی پروفیسر صاحب؟ دمادم ہوتا ہے جی. بہت شکریہ, آپ کا تشریف لانے کا کالم لکھتے ہیں, آپ تبصرہ کرتے ہیں ہمارے پروگرام کے اندر, پورے کروفر اور شان و شوکت کے ساتھ براجمان ہوتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب اپنی مونچھوں سمیت اور ان کے وزن سمیت موجود ہیں, ہمارے لاہور بیورو چیف ہیں. اور اسکائپ پہ آج ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب. بریگیڈیئر صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور آپ ان کے جو اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر اور اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر لکھنے والے پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں خاص طور پہ بہت کم ہیں. آپ جو ہے وہ اس پہ لکھتے بھی ہیں مختلف اخبارات کے اندر. روزنامہ نیشن میں آپ کا کالم ریگولرلی چھپتا ہے. بہت شکریہ تینوں صاحب کا. اگر آپ کی اجازت ہو جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو میرا خیال ہے عمران ملک صاحب سے پہلے شروع کر لیا جائے. عمران ملک صاحب, ہم یہ بات جب کہتے تھے یا دنیا کے لوگ جب یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب چائنا نہیں مان رہا, تو انڈین میڈیا جو تھا وہ ہمارا مذاق اڑاتا تھا اور ہمیں جو تھا وہ ISI کے ایجنٹ کہتا تھا. اب چائنا کی طرف سے آفیشلی یہ بات اور انڈیا کی طرف سے آفیشلی یہ اعتراف کہ جناب چائنا نہیں مان رہا, اور وہ وہاں سے ہٹنے کو بالکل تیار نہیں ہے جہاں پہ وہ اعلان کر چکا ہے انڈین میڈیا اور اس کی قیادت کہ جی وہ بس چائنا واپس گئے, لیکن وہ واپس نہیں جا رہا جی. تو وٹ ڈز اٹ مین؟ آئی مین اگر وہ واپس نہیں جاتا, چلیں آئی بال ٹو آئی بال والی سچویشن تو نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ انڈیا کے سٹانس کے بھی قریب ترین تو نہیں ہے نا. آپ ظاہر ہے کہ انڈیا کو ریئیکٹ کرنا ہے اس حوالے سے تاکہ اپنی وہ رسپیکٹ بھی, اپنی جغرافیکل اینٹی بھی وہ ریسٹور کرے. تو ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے سر مستقبل کے اندر؟ کیا یہ جو بارڈر ہے اس کے اوپر جو اسلحہ استعمال نہ کرنے کا معاہدہ ہے کیا وہ ٹوٹ سکتا ہے اور کسی جنگ کی طرف جا سکتے ہیں دونوں ممالک, یا بھارت کو صبر شکر کر کے اسی کے اوپر ہی مطمئن ہونا پڑے گا کہ جو کچھ بچ گیا ہے, جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں, آخری گیت سنانے کے لیے آئے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب.
بہت نوازش رئیس صاحب، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا آج کا. دیکھیں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ چائنا نے اگر یہ کارروائی کی ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر آنے کی اور اس کو کرسٹلائز کرنے کی، اس کو ایک مادی شکل دینے کی، تو یقیناً اس کے کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہوں گے، اور وہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اچیو کرنا اس کے لیے لازمی ہے. اب اگر یہ کہنا کہ جی وہ یہاں سے واپس چلا جائے تو وہ کیوں واپس چلا جائے؟ اگر اس نے واپس ہی جانا تھا تو وہ پھر یہاں پہ آیا کیوں؟ تو میرے خیال میں جو سب سے بڑا اسٹریٹجک آبجیکٹیو تھا چائنا کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر آنے کا، وہ یہ تھا کہ ایک تو اس کو ایک فارملائز کیا جائے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے کہاں پہ. یہ ایک جو ایسی ایک نہ سمجھ آنے والی ایک سچویشن تھی کہ انڈیا سمجھتا تھا کہ لائن آف کنٹرول کی یہ الائنمنٹ ہے، چائنا کے حساب سے الائنمنٹ اور تھی. اس گو مگو کی کیفیت جو تھی اس کو ختم کر دیا اب چائنا نے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو اوور آل گلوبل سینیریو میں اگر دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے چائنا نے، کیونکہ چائنا کو امریکہ جو ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے، وہ 2 فرنٹ وار میں مبتلا کرنا چاہ رہا تھا. اور اس کے لیے ایک فرنٹ تو اس کا پیسیفک اوشن تھا جہاں سے وہ اس کو انگیج کرتا، اور دوسرا فرنٹ اس کا یہ ہندوستان کے ساتھ تبت کا سارا علاقہ اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول والا. تو اگر ان دو جو فرنٹس کے اوپر چائنا کو انگیج کیا جاتا ہے تو اس کے جو ریسورسز ہیں وہ سب سپلٹ ہو جاتے، اس کا اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتا، اور اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں. تو جب چائنا نے اس سچویشن کو میرے خیال میں اس نے بالکل ہی پریمپٹ کر دیا ہے، اور اب اس جگہ پہ آ کر اس نے ایک ایسی پوزیشن اختیار کر لی ہے کہ انڈیا جو ایک تھریٹ کریٹ کر رہا تھا اکسائی چین کے لیے، کراکورم پاس کے لیے، جو ایک اسٹریٹجک امپورٹنس کا لیٹرل ہے جو سنجیانگ کو اور تبت آٹونومس ریجن کو ملاتا ہے، وہ سڑک کو G219 کو، جو سیاچن کو، جو KKH اور سی پیک کو، ان تمام جگہوں کو جو تھریٹ ہندوستان ایک پوز کر رہا تھا، اس تھریٹ کو بھی اس نے پریمپٹ کر دیا. اب اتنے بڑے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں اس کے، ایک تو امریکہ کی 2 فرنٹ وار کو اس نے نیگیٹ کیا ہے، دوسرا جو ہندوستان یہ تھریٹس کریٹ کر رہا تھا پاکستان اور چائنا کے لیے خاص طور پر، بیچ میں پاکستان بھی سیاچن اور KKH میں آ جاتا ہے، ان کو بھی پریمپٹ کر دیا ہے. تو اتنے بڑے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں ان کو اب بلا وجہ تو وہ واپس چھوڑ کر نہیں جائے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ انڈین جو اسٹریٹجسٹ جو ہیں یا جو بھی ان کے جو پڑھے لکھے لوگ جو ان کے آتے ہیں اس میں چینلز پہ اور بات چیت کرتے ہیں، وہ کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ چائنا وہاں سے واپس چلا جائے گا؟ اگر واپس ہی جانا تھا تو وہ یہاں پہ آیا ہی کیوں تھا؟ بغیر صاحب اس میں ایک اور بات بھی تو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ چائنا جو ہے وہ ریسنٹ پاس سے کم از کم 2 دہائیوں سے تو میں سن رہا ہوں کہ وہ 2 فرنٹ وار کا بہت زیادہ ڈھول بجا رہا تھا کہ جناب ہم 2 فرنٹ وار کے لیے ہم اسٹریٹجائز ہو چکے ہیں، پوری طرح اکوپ ہو چکے ہیں اور اس کے لیے پوری طرح تیار ہے. 2 فرنٹ تو کیا ہونا تھا سر، یہ تو سنگل فرنٹ کے اوپر ہی پٹ گیا. مطلب یہ وہ بھی تو اس کی بھی تو پوری جو ڈیفنس کی اکوپمنٹ ہے یا ڈیفنس کا جو پورا اس کا میکنزم ہے، ایکو سسٹم ہے، وہ بھی تو ہو گیا نا سر ایکسپوز. آپ چائنا کی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں. انڈیا جو ہے وہ 2 فرنٹ وار، اور پھر اس کے اوپر جی اجیت دوول صاحب جو ہیں وہ اس کے ماسٹر مائنڈ پوری طرح کہ ہم 2 فرنٹ کے اوپر گھس کے ماریں گے، تو ان سے تو ایک فرنٹ نہیں سنبھالا جا رہا سر. دیکھیں یہ وہی ان کی بات ہے، میگالومینیا جو ہے نا اس کا ہندوستان کا، یہی اس کی شکست کا باعث بنے گا. امریکہ جو ہے وہ ایک گلوبل پاور ہے، اس کی ملٹری جو ہے وہ دنیا میں مطلب اس کی مثال کوئی نہیں ملتی. امریکہ جو ہے اس کی اپنی جو قوت ہے وہ اس طرح سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ایک وقت میں وہ 2.5 میجر ریجنل کانفلکٹس کو لڑ سکے. مطلب ایک جنگ وہ لڑے پیسیفک اوشن میں، ایک جنگ وہ لڑے مڈل ایسٹ میں، اور تیسری جنگ وہ لڑے یورپ میں. تو وہ اتنی قوت ہر وقت تیار رکھتا ہے کہ وہ 2.5 میجر ریجنل کانفلکٹ جو ہیں ان کو لڑ سکے. ہندوستان اپنے آپ کو اس لیول پہ لانے کی کوشش کر رہا تھا اور بالکل ہی ایکسپوز ہو گیا ہے. اب ہندوستان کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں اصل میں کیا ہے. اگر وہ 2 فرنٹ وار ہوتی ہے کشمیر اور لداخ کے ریجن میں،
ایک طرف سے چائنا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر اگر جنگ چھڑتی ہے، لائن آف کنٹرول کے اوپر پاکستان کے ساتھ مٹبھیڑ شروع ہو جاتی ہے، تو یہ تو ٹو فرنٹ وار ہے. جو اصل کلر جو ہوگا ایسپیکٹ وہ یہ ہے کہ اگر انڈین آکوپائڈ جموں اور کشمیر کے اندر ان کا انٹرنل فرنٹ بھی ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے، تو پھر یہ تیسرے فرنٹ کو کیسے سنبھالیں گے؟ اور اگر ان کا یہ انٹرنل فرنٹ انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے، وہاں پہ اپیولز ہو جاتی ہیں، انریسٹ ہو جاتا ہے، وہاں پہ یہ کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو ہندوستان کی فوج کے جو بیس آف آپریشنز ہیں، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی طرف، لائن آف کنٹرول ہمارے ساتھ اس طرف، یہ سب کے سب کمپرومائز ہو جائیں گے. تو یہ تو بالکل ہل نہیں سکے گا ہندوستان وہاں سے. ان کی سب سے بڑی ابھی مصیبت یہی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سچویشن کسی نہ کسی طرح سے ریزالو ہو جائے. 3 ڈویژن فوج انہوں نے گھسیڑ دی ہے ابھی لداخ کے اندر، نہ وہاں پہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے پاس وہ ایکو سسٹم ہے، نہ وہاں پہ ان کے پاس لاجسٹکس وہاں پہ موجود ہیں، نہ انہوں نے کوئی وہاں پہ سردیاں آ رہی ہیں، وہاں پہ 3 ڈویژن فوج کے لیے ایمونیشن کہاں پہ ڈمپ کریں گے، وہاں پہ کھانے پینے کا سامان کہاں پہ ڈمپ کریں گے، وہاں پہ ان کے جو ریگولر سپلائز ہیں، ری سپلائز ہیں، ان کے بارے میں کیا کریں گے، جو فریزنگ ٹیمپریچرز ہیں جو منفی پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے، ان کے بارے میں یہ کیا فوج جو وہاں پہ گئی ہے وہ ایکلیمیٹائزڈ ہے، کیا اس کے پاس وہ کلوزنگ ہے، کیا اس کے پاس وہ ہتھیار ہیں. تو یہ تو اتنا بڑا ایشو بن گیا ابھی ہندوستان کے لیے کہ اس کے تو ابھی یہ کسی بھی صورت میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جنگ کی طرف نہیں جائے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی طرف جائے گا، نہ ہی لائن آف کنٹرول ہماری طرف آئے گا. اسکرمشز چلتی رہیں گی، فائرنگ ہوتی رہے گی، مگر اس سے آگے وہ نہیں کر سکتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ بہت شرمندہ ہے اپنے آپ سے کہ امریکہ نے اس کو بالکل ہیلپ نہیں کیا ہے. جب پاکستان کے ساتھ مسئلہ ہوا تو اس نے کہا میں کشمیر کے اوپر میڈیٹ کرتا ہوں. جب چائنا کے ساتھ مسئلہ ہوا اس نے کہا میں چائنا کے ساتھ میڈیٹ کرتا ہوں آپ کے لیے. اس نے تو میڈیشن کی بات کی ہے. تو یہ اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. امریکہ جو ہے ہندوستان کے لیے کہیں پہ بھی بالکل پرو ایکٹیو ہو کے سامنے نہیں آیا، نہ مٹیریل سپورٹ کوئی کیا، نہ فزیکل سپورٹ کوئی کیا. حالت یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہندوستان امریکہ کا، اور جب ضرورت پڑی تو وہ ماسکو بھاگے گئے کہ ہمیں SU-30 دے دیں، ہمیں MiG-29 دے دیں، ہمارا جو S-400 ہے اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم جو ہے اس کو ذرا جلدی بھجوا دیں. تو وہ تو اپنی ضروریات وہاں سے پوری کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو میرے خیال میں ہندوستان بہت پھنسا ہوا ہے. ہندوستان کو اب چاہیے کہ وہ اب ڈیسائیڈ کر لے کہ اس نے کس کے ساتھ آتے ہیں آپ کی طرف، کیا وہ آپ کی طرف نیبرز کے ساتھ رہے، یا وہ دور کے ایک الائی کے ساتھ، یا الائی نہیں ہے وہ ان کا پارٹنر ہے، اس کے ساتھ جائیں. اور دونوں جو چوائسز جو بھی ان میں سے وہ چوز کرتا ہے اس کی اپنے امپلیکیشنز ہوں گی اور اس کے اپنے جو ہیں وہ اثرات ہوں گے. جی پروفیسر، بھارت کے اندر ایک دفاعی تجزیہ نگار ہیں پروین ساہنی صاحب. پروین ساہنی صاحب جو ہیں وہ بھارتی فوج سے ریٹائرڈ شدہ ایک افسر ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از ہائی ٹائم فار انڈین لیڈرشپ کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال کرے، ڈائیلاگ بحال کرے اور صلح کی بات کرے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ 2 محاذوں کے اوپر نہیں لڑ سکتا. یہ پالیسی جو ہے، یہ بلف جو ہے، یہ کال ہو گیا ہے اور ہم ایکسپوز ہو گئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، ثانی صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں. اس پہ نا وہ بزرگ ایک محاورہ کہا کرتے تھے، آپ کو تو وہ آئے گا کیونکہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. بات یہ ہے آپ نے پلے نہیں تیلا میلا میلا سے بات شروع کر دی. رضی ایک بات اب اس دور میں، اس گلوبل ولیج میں ہم فراموش نہیں کر سکتے، وہ یہ کہ جس ملک میں مسائل ہیں وسائل نہیں ہیں. وسائل کی دوستی ہے اب دنیا میں، وسائل کی ڈپلومیسی ہے، وسائل کی سفارتکاری ہے، مسائل کی نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا. پلیز. بات یہ ہے کہ چائنا کو 3-4 ایڈوانٹیجز ہیں. میں ٹیکنالوجی کے نہیں کہتا، میں اس کی عوام زیادہ ہونے کے نہیں کہتا، میں اس کی ماڈرن فوج کے نہیں کہتا. کیا ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ کشمیر نہیں ہے، اس کا کوئی سیکولرزم والا مسئلہ نہیں ہے. ہم اور بھارت، ہمارے جو سلگتے، ہمارے جو سینے پہ آگ سلگ رہی ہے، وہ بھارت مانے یا نہ مانے وہ مسئلہ کشمیر ہے. جو
عمران ملک صاحب نے بات کی، جو آپ نے بھارتی تجزیہ کار کی بات کی، اس نے درست کہا کہ ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے کچھ سوچ لینا چاہیے۔ پھر ایک اور ایڈوانٹیج جو ہے اس کو چائنا کو، وہ یہ کہ اسے کسی معاہدہ تاشکند میں نہیں بیٹھنا، اسے کسی اعلان لاہور کی پرابلم نہیں ہے، اسے کسی اور ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہماری اور انڈیا کی پرابلم ہے۔ کاش ایسا ہوتا، دیکھیں یہ آئیڈیلائز بات کر رہا ہوں جو آپ کو پسند نہیں ہوتی، کاش ایسا ہوتا کہ چائنا بیٹھتا، چائنا جس طرح بھی کرتا اور انڈیا سمجھتا، چائنا بیٹھتا نہیں ہے، انڈیا سمجھتا نہیں ہے کہ ہمیں مسئلہ کشمیر حل کر کے پاکستان، چائنا اور انڈیا کو خود ایک ایسا بلاک بنا لینا چاہیے کہ مغرب آپ کو سلام کرتا، آپ کا تنتنا بڑھ جاتا، آپ زیادہ تم طریقے سے زندگی گزارتے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایک چیز ہم میں اور انڈیا میں جو فرق ہے، دیکھیں پولیٹیکلی سوری ٹو سے، مجھے پتا ہے میرے کوئی دوست مائنڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم خواب و خیالوں میں رہتے ہیں، انڈیا کو ایک ایڈوانٹیج ہے، انڈیا کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ وفاقی سطح پہ تجربے نہیں کرتا کہ ایک دم راتوں رات کوئی چھاتا بردار آئیں گے، وہ سیاست کر جائیں گے، وہ پارٹی بنا جائیں گے۔ دیکھیں امریکہ کی طرح کا سٹائل بنتا جا رہا ہے انڈیا کا، ٹھیک ہے کانگریس نہیں جیت رہی، دوسرے جیت رہے ہیں، لیکن وہ بڑی پارٹیاں ہیں مرکز میں جن کا اپنا ایک سکول آف تھاٹ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں خسرو بختیار اتنے نہیں ملتے، وہاں سرور خان اتنے نہیں ملتے، بکسے چوری نہیں ہوتے، وہاں معاملات کچھ وہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں ذرا ڈرپوک ہوں۔ تو اب ہونا کیا چاہیے؟ اگر تو انڈیا، دیکھیں آپ انڈیا کو اگنور نہیں کر سکتے رضی، انڈیا آبادی بھی بڑی ہے اور اس کا لین دین بھی ہے۔ ہم ایسا کیوں سوچ رہے ہیں کہ انڈیا کو بھی اس دوڑ میں لگا دیا جائے، پاکستان بھی اس دوڑ میں لگا رہے اور چائنا بھی اس دوڑ میں لگا رہے کہ ہم آتش بیانیاں بھی رہیں اور آتش فشانیاں بھی رہیں، ہم ایک دوسرے پہ آہن و آتش کی بارش کرتے رہیں یا اس کی دھمکیاں دیتے رہیں۔ انڈیا اس وقت چائنا کے ساتھ، مطلب اگر آپ لڑائی والی بات کرتے ہیں نا تو یہ تو سیدھا اینگل ہے نا، اس میں کوئی کنفیوز نہ ہو میری بات سے۔ انڈیا لڑ نہیں سکتا چائنا سے، جب انڈیا لڑے گا چائنا سے، میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں، جب انڈیا چائنا سے لڑے گا تو پاکستان بھی ٹھوکے گا۔ اچھا تو آپ کا کیا خیال ہے، انڈیا اتنا بیوقوف ہے وہ ٹھکنا چاہے گا؟ ناٹ ایٹ آل۔ وہ کبھی رشیا کے آگے جا کے بیٹھ جائے گا، وہ کبھی امریکہ کے آگے بیٹھ جائے گا۔ یہ درست ہے کہ امریکہ نہ کنونشنل اس طرح کرتا ہے، کسی کے ساتھ دیتا ہے، نہ اس طرح ڈپلومیٹک دیتا ہے، وہ بس یہی کہتا ہے میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان بیٹھوں گا، میں نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان بیٹھوں گا۔ وہ ایک طرف سے اس کا اگر کوئی سفیر نکالتا ہے تو چائنا بھی نکال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا انڈیا اور اس کا بھی لگ رہا ہے۔ ایک بات مجھے کرنے کی اجازت دیں، چائنا کی اور ایران کی محبتیں بڑھ رہی ہیں۔ اچھا دنیا کو یہ لگ رہا ہے چائنا، ایران، پاکستان کی محبتیں اور صحیح طرح لفٹ نہ کرانا امریکہ کا اور رشیا کا غیر واضح ہونا فار انڈیا، تو یہ انڈیا اکیلا رہ جائے گا؟ نہیں، اتنی خوش فہمی اچھی نہیں ہے۔ انڈیا معذرت کر لے گا، آپ کو پتہ ہے نا ان کا یہ ایک سٹائل ہے، وہ سٹائل اپنائے گا۔ اب کسی کو کسی کی دھرتی سے مرلے نہیں چاہیے، اب ہر ایک کو اکنامک، جو آپ تو اکنامکس کے بندے، اب آپ کو کیا اکنامک فتح چاہیے، اکنامک وکٹری چاہیے۔ تو ہم پاکستان، انڈیا اور چائنا، اب آپ پلیز پھر میری آئیڈیل بات کو مائنڈ نہ کیجئے گا، ہم آئیڈیلزم کی طرف، ہم اپنی اکنامک وکٹری کی طرف کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں یہ جو امریکہ ہے نا، ٹھیک ہے ملٹی نیشنل ہے، بڑے وہاں قومیں ہیں، وہاں ہوتا کیا ہے کہ وہ لڑتا وڑتا کسی بڑے بندے سے نہیں ہے، وہ افغانستان جیسا بدماشی کے لیے ایک اڈا ڈھونڈ لیتا ہے اور پوری دنیا پہ دھونس دھاندلی جماتا ہے، اور پھر وہ دھماکوں کے لیے یا ایک انلیگل سپورٹ کے لیے کسی فلسطین کو مارنا چاہتا ہے، یہ چن لیتا ہے۔ تو ان چیزوں سے یہ دیکھیں ایکسپوز، صرف میں عمران ملک صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن وہ ایکسپوجر کو ذرا بڑھا لے۔ ایکسپوز صرف انڈیا ہی نہیں ہوتا، ایکسپوز امریکہ بھی ہوا ہے، اور اگر آپ کنونشنل وارز یا ان وارز کی ایکسپوز کی بات کرتے ہیں تو کون ہے جو ایکسپوز نہیں ہوتا؟ جو اس ایکسپوجر سے بچنا چاہتا ہے، اپنی بڑھوتری چاہتا ہے، تو پھر دیکھیں یہ جو بم کی دنیا آ گئی ہے نا، یہ جو جوہری توانائی آ گئی ہے، یہ تو انسانیت کو نیست و نابود کر دے گی۔ اب یہ دور نہیں ہے کہ ہم نیست و نابود کی طرف جائیں۔ آخری بات یہ ہے
کہ انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے, اور اہم بات یہ ہے کہ انڈیا کوئی اکیلے نہیں ہونے جا رہا. بالکل ٹھیک ہے. اکیلا آئسولیشن والی جو خواب ہے جو پاکستان میں بعض تجزیہ نگار دیکھتے ہیں, آپ اس سے ایگری نہیں کرتے, اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے, وہ اس کے بہت سارے ریلیشن ہوں گے. بھٹی صاحب, یہ جو اس وقت جو ہے جو بھی صورتحال ہے اس خطے کے اندر, اس وقت بھارت اور چائنا جو ہے وہ ایک سٹینڈ سٹل کے اوپر ہے. ہم جو ہے اس کے اوپر بغلے پہ جا رہے ہیں پاکستان نا, کہ جناب بڑے بھائی جڑے نے نا بھارت نے ہم کو مارا تھا نا, تو بڑے بھائی جان چائنا جو ہے نا وہ بھارت کی پھینٹ لگا رہے ہیں. ہم اس بات کے اوپر بڑے خوش ہوئے, یعنی پرانی شادی کے اندر عبداللہ دی, پرائی شادی کے اندر عبداللہ دی. اب آپ پرانی ہی کہیں گے نا, پرانے جو ہو گئے ہیں. اس میں بار بار آپ نے دونوں ہمارے جو پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے امریکہ کی بات کی, آپ نے بھی کی. امریکہ کے اپنے مفادات ہیں, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو فائدہ کہاں سے ہو رہا ہے اور اکنامک فائدہ دیکھتا ہے. جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا چائنا کے ساتھ ایک مسئلہ ہے جی کہ چائنا اکنامک جائنٹ بننے جا رہا ہے. اس کی کوشش یہی ہے کہ اکنامیکلی وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے, اس سے جو چیز کوئی لینا چاہے وہ لے لے. اب ہم جو آپ نے کہا جی کہ ہم اپنی بڑے خوشی میں کبھی ہم سجے جا رہے ہیں, کبھی ہم کھبے جا رہے ہیں, کبھی ہم ڈھول بجائی جا رہے ہیں, ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہونے نہیں والا. ٹھیک ہے نا جی. ہمارا لائن آف کنٹرول پہ دیکھیں, چائنا اگر وہاں انگیج تھا, اس کو مار پڑی, وہ اس کی حرکتیں اس طرح کی ہیں کہ اس کو مار پڑتی رہتی ہے. پاکستان کے ساتھ بھی جب وہ ایل او سی پہ پنگے کرتا ہے تو اس کو بھی مار پڑتی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی صرف یہ ہے کہ ہماری آبادی جو ہے وہ ایل او سی کے قریب ہے, اس میں کیجولٹیز ہماری جو ہے نا سولین آبادی کی ہو جاتی ہے. بھارت جو ہے وہ پیچھے ہے, اس کی آبادی سامنے نہیں ہے پہاڑوں میں. اگر آپ آزاد کشمیر جائیں ایل او سی کے ساتھ ساتھ تو وہاں نہیں ہے ان کی آبادی, انہوں نے بنائی نہیں, بننے نہیں دی. اب بات آ گئی جی یو ایس کی, چائنا کی اور انڈیا کی, اور اس کے ساتھ ایران شامل ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ ایران کے پاس پورا اس کے سہولت موجود ہے, اس کے پاس اسٹریٹجی موجود ہے کہ وہ ایک فرنٹ کیا وہ 10 فرنٹ بھی کھول لے گا تو وہ سروائیو کر جائے گا. انڈیا کے جو اپنے جی ڈوول صاحب ہیں یا جو بھی ہیں, ڈول صاحب ہیں یا ڈول ہیں, انہوں نے پتہ نہیں کیا سبز باغ دکھائے اس کے اندر اپنے پرائم منسٹر صاحب کو, اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم تو یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. ان کے اندازے بھی غلط ثابت ہو گئے, ان کی جو اسٹریٹجیکلی انہوں نے جو سوچا تھا وہ بھی غلطی پہ تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چائنا کو غلط گیس کر لیا کہ ہم اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ہم وہاں پہ فائٹنگ کریں گے, اگر تھوڑی زیادہ کر لیں گے یا 2 ہاتھ پلہ مار لیں گے تو شاید ہم بھی کو 2-4 ان کے گرا لیں گے. لیکن وہ سارا کچھ الٹ ہو گیا, اور جو پنگا لیا تھا انڈیا نے چائنا کے ساتھ وہ اس کو خاصا مہنگا پڑا, اس کی بہت بھاری قیمت. یار انڈیا نے کہاں لیا چائنا کا, تو وہ تو چائنیز آ گئے چل کے. جی اب بھارت آگے سے چائنا والے آئے تھے, ان کو سوپ پلانے کے لیے. میرے ساتھ کیا ہو رہی ہے, سوپ پلانے تو وہ آئے نہیں ہیں. بات یہ ہے جی کہ یہ 100% پنگا جو ہے رضی صاحب وہ انڈیا نے لیا تھا ان کے ساتھ. یہ باز نہیں آتے ہیں, انہوں نے وہاں پہ جو ہے دیکھیں بارڈر ایریا جب بھی ہے وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے یا لائن آف کنٹرول ہے یا آپ کا بارڈر ہے, اس کے اوپر جب بھی آپ نے کوئی چیز بنانی ہے, کوئی بلڈ اپ کرنا ہے یا آپ نے اس کو کوئی چیز تبدیل کرنی ہے, آپ کو دوسرے ملک جو آپ کا ہمسایہ ملک جس کے ساتھ وہ بارڈر پہ آپ کر رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہوتا ہے. وہ جو یہ ملٹری کے آپس میں جو ڈی جی صاحب ہوتے ہیں, ڈی جی ایم آئی ہوتے ہیں, ڈی جی ایم ملٹری آپریشن, ان کو بتانا پڑتا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات بٹی اگر اجازت دے تو ایڈ کروں. رضی اس وقت ان کے ایک ریجنل کمانڈر ہے چائنا کے, میجر جنرل لیو لن, جو مرضی وہ آپ دیکھ لیجئے گا, وہ اگریسیو ہیں. اچھا وہ زیادہ اگریسیو ہے, پالیسی سے بھی زیادہ اگریسیو ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب ایک ون مین زیادہ اگریسیو ہو, وہ اپنی فتح کے جھنڈے گاڑنا چاہ رہا ہو گلوبلی یا نیشنلی, وہ کوئی لوگ اس طرح نہ چاہ رہے ہوں, تو یہ تھوڑے دن بعد یہ بلبلہ بیٹھ بھی سکتا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں اس سے اختلاف کر دیتا ہوں جی فوراً. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو جنرل صاحب جو بھی ہیں وہ وہاں پہ لڑائی فتح کی, وہ فتح اور شکست کی نہیں ہے, وہاں پہ ہے کہ انڈیا نے یہ پنگا, آپ کہتے ہیں نا کہ انڈیا نے نہیں لیا چائنا آ گیا, نہیں, انڈیا نے اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا, ٹھیک ہے, اور سارا کچھ اپنے گلے پڑوا لیا. تو چائنا نے کہا جب سٹیٹس ختم ہو گیا تو ہمارا کلیم ہے. اب انڈیا سے پوچھنے کا اتنا تو حق ہے نا پاکستان کو کہ جی اڑنا نہیں آندا سی تے پنگا کیوں لیا سی. ہاں جی, بریک پہ جا رہے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے قومی اسمبلی میں ہونے والی گفتگو کی. فی الحال پروگرام میں وقفہ.
ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے وزیر ہوا بازی جو ہیں چودھری غلام سرور خان، جن کی اپنی ڈگری جعلی ہے، انہوں نے آج قومی اسمبلی کے اندر کہا کہ میری بات کو جو تھا وہ غلط معنی پہنائے گئے اور یہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے اس کام کو خراب کیا. اپنا بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، پتہ نہیں مجھے کیوں یہ عذر گناہ بدترس گناہ والی مثال لگتی ہے کہ اگر آپ سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے اور جس کے نتیجے کے اندر پاکستان کی عالمی سطح کے اوپر بھاد اڑی ہے، یا پاکستانی پائلٹس جو ہیں وہ شرمندہ ہوئے ہیں دنیا بھر میں جہاں پہ بھی وہ کام کر رہے تھے، تو آپ اس غلطی کا اعتراف کریں اور آگے چل پڑیں، بجائے اس کے کہ بجائے آپ مختلف فورمز کے اوپر اس غلطی کے جواز پیش کرنے میں اپنی انرجی صرف کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ رئیس صاحب، میں تو آئی تھنک بیسکلی آپ سے ایگری کروں گا کہ یہ ایشو بہت ہی بری طرح سے مس ہینڈل ہوا ہے، اور اگر مس ہینڈل ہو ہی گیا تھا تو پھر اس کے بعد جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول کی طرف ان کو جانا چاہیے تھا، اور جو ڈیمیج ہو گیا تھا اس کو کنٹرول کرتے اور معاملے کو سدھارنے کی کوشش کرتے. اور ابھی بھی میرے خیال میں وقت ہے، وہ اب بھی چاہیں تو یہ ڈیمیج کنٹرول کی طرف جائیں، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کو بحال کریں، بلکہ پی آئی اے کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں اس کی مدد کریں. میرا آپ سے پوائنٹ آف ویو ایک اور ہے کہ یہ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے لائسنسز کے بارے میں کہ جی وہ فیک ہیں، ڈوبیس ہیں، جو بھی ہیں، میرے خیال میں ہم صرف سمٹمز کی بات کر رہے ہیں اور اصل بیماری کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. اور وہ بیماری جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ سی اے اے کے اندر جو ہے اس میں جو انٹرفیئرنس رہی ہے، پولیٹیکل انٹرفیئرنس رہی ہے، جو وہاں پہ کرپشن رہی ہے، جو وہاں پہ نیپوٹزم رہی ہے، جو وہاں پہ ملیٹنٹ ونگز کچھ سیاسی پارٹیوں کے وہ وہاں پہ تھریٹن کر کے اپنے کام کرواتے رہے ہیں. اصل مسئلہ وہاں پہ ہے کہ اس نیپوٹزم کو، اس کرپشن کو، اس تھریٹ کو اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ساری خرابی تو وہیں پہ ہوئی ہے. اگر کسی نے وہاں پہ امتحان پاس کیا ہے غلط طریقے سے تو وہ اسی پریشر میں آ کے کیا ہے، یا پولیٹیکل پیٹرنیج کے تحت پہ وہ اس کو امتحان پاس کرایا گیا ہے، یا اس کی ڈگری کو جو کہ جینوئن نہ ہوگی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور یا اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیا گیا ہے، یا نیپوٹزم ہے، کوئی رشتہ داری ہے، کوئی اقربا پروری ہے. تو وہ اصل ایشو ہے جس کو ٹیکل کرنا چاہیے، اور اگر وہ آپ ٹیکل کر لیں گے، وہاں پہ آپ اس معاملات کو درست کر لیں گے، تو پھر نہ کوئی غلط ڈگری والا آگے جائے گا، نہ کوئی بغیر امتحان پاس کیے آگے جائے گا، اور سارا معاملہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا. تو میرے خیال میں ابھی یہ ڈگریاں شگریوں کو ان کو چھوڑیں، جو بھی انہوں نے ابھی انکوائری آرڈر کر دی ہے اس کو مکمل ہونے دیں. جو لوگ جس طرح سے بھی نااہل ہیں پی آئی اے میں جہاز اڑانے کے لیے، پائلٹ بننے کے لیے، ان کو ضرور آپ ہٹائیں وہاں سے. اگر کوئی ایسا عمل ہے کہ وہ دوبارہ امتحان دے کر یا دوبارہ اپنی ڈگریز حاصل کر کے اس معیار پہ پورا اتریں جو کہ پی آئی اے کے میں ایک پائلٹ بننے کے لیے ہے، تو وہ ان کو شاید اگر آپ موقع دینا چاہیں تو میرے خیال میں موقع ان کو دینا چاہیے کہ وہ اپنی کمی کو پورا کریں اور دوبارہ اپلائی کریں پی آئی اے میں پائلٹ بننے کے لیے پوری طرح سے کوالیفائی کرنے کے بعد. اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پائلٹس ہیں جو کہ فارن ایئر لائنز میں فلائی کر رہے ہیں، آج ایک خبر آئی ہے کہ ملیشیا میں پاکستانی پائلٹس کو انہوں نے بحال کر دیا ہے. تمام دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی پائلٹس ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو، ایویشن منسٹری کو، اور ان کے مسائل جو ہیں اگر اس وجہ سے بن رہے ہیں ان کے پائلٹ لائسنسز کی وجہ سے، تو ان کے لائسنسز کو اگر وہ جینوئن ہے تو ان کو ریٹیفائی کیا جائے، سرٹیفائی کیا جائے کہ ہاں جی ان کے یہ لائسنسز بالکل ٹھیک ہیں، آپ ان کو فلائی کرنے دیں. تو یہ ایک سٹیپ جو ہے یہ ہماری ایویشن منسٹری کو، ہماری گورنمنٹ کو ضرور لینا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ سمٹمس کے اوپر مت جائیں. میرے خیال میں جو اس کی جڑ ہے اس بیماری کی، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. جی، جڑ کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور سمٹمز کے اوپر نہیں جانا چاہیے. لیکن پائلٹ جو ہوتا ہے اپنا پروفیسر صاحب، اس کا ہر سال اور 6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے.
نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, اگر کوئی 747 اڑا رہا ہے, خیر 747 تو پرانا ہو گیا, 737 جی اگر بھی کوئی اڑا رہا ہے اور اس کے اندر کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے تو ریفریشر کورس کے لیے جاتا ہے بیچارہ پائلٹ, وہ نئی ٹیکنالوجی لرن کرنے کے لیے. اس ماڈل کے اندر جو نئی ماڈیفکیشن آتی ہیں اس ماڈیفکیشن کو لرن کرتا ہے. جس طرح ڈاکٹر جو ہے وہ نئی دوائیاں آتی ہیں تو ان کے بارے میں جب تک وہ نہیں پڑھتا تو وہ اپڈیٹ نہیں رہتا. اس طرح پائلٹ کو بھی ایویشن کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جس طرح ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے اور آٹومیٹڈ ہو رہی ہے, اس کو یہ سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے سر, ادروائز وہ طیارہ نہیں اڑا سکتا. تو پروفیسر صاحب, ڈاکٹر اپنا برگیڈ صاحب کی بات اپنی جگہ پہ, لیکن پروفیسر صاحب وہ تو پہلے ہی بڑا مانیٹرڈ قسم کا سر وہ شعبہ ہے جسے کہنا چاہیے پائلٹ کا یا ہوا بازی کا, تو ہم اسے مزید کیا کریں گے؟ دیکھیں, پہلے ہم بات کریں اگر ٹیکنالوجی کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, فزکس ہو, اسپیس سائنسز ہو, آئی ٹی ہو, ان سب چیزوں سے آشنا ہوتا ہے پائلٹ اور اسے آشنا کیا بھی جاتا ہے. مجھے تو اس پہ کبھی بھی رضی جی اعتراض نہیں رہا. مجھے تو اعتراض اس بات پہ رہا ہے جو آپ بھی کرتے رہے ہیں کہ جی 1996 میں پیپلز پارٹی کے دور میں 80 لوگ بھرتی کر لیے, اسی میں سے 2 نمبر مل رہے ہیں. لیکن بات یہ نہیں تھی, نہ کل یہ بات تھی نہ آج یہ بات تھی. کل بھی ہمارے جو جہاز چلانے والے تھے, جو جہاز چڑھانے والے تھے, ہمارے پائلٹ تھے, جو ہمارے ہوا باز تھے, وہ کل بھی اچھے تھے, وہ آج بھی اچھے ہیں. مسئلہ ہے پالیسی سازوں میں. اب پالیسی سازی کے حوالے سے مجھے اگر آپ عرض کرنے دیں, کوئی خسرو بختیار الیکٹیبل یا سلیکٹیبل تو ہو سکتا ہے, کوئی باسط بخاری الیکٹیبل سلیکٹیبل ہو سکتا ہے, کوئی ایوب خاں بیٹا عمر ایوب خاں الیکٹیبل سلیکٹیبل ہو سکتا ہے, لیکن ان کی ورتھ قومی یا بین الاقوامی نہیں ہے جو کسی نوابزادہ نصر اللہ خان کی یا کسی اور کی ہوا کرتی تھی, جو آج بھی کسی ہاشمی صاحب کی, جوید ہاشمی صاحب کی ہو سکتی ہے. لیکن میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. عرض یہ ہے کہ آپ اسی طرح کسی ندیم چاند کی بات کر لے, یا آپ بابر اوان کی بات کر لے, یا آپ شہباز گل کی بات کر لے, جس کی چاہے بات کر لے, ووڈا کی کر لے, ادھر کی کر لے, یہ لوگ الیکٹیبل سلیکٹیبل ہیں. انہیں اتنا تو یار بتا دینا چاہیے تھا, اتنی تو ان کی تربیت کر دینی چاہیے تھی, سرور خان سمیت. اب سرور خان سے پہلے مجھے ایک لطیفہ سنا لینے دے. ابھی مجھے پروگرام سے پہلے یہ بٹی نے سنایا, لیکن زبان میری پہ آ گیا, خود بھول گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ عامر خان کی فلم بڑی ہٹ ہوئی تھی, ستارے زمین پر, تو سرور خان کی بھی مووی بڑی ہٹ ہوئی ہے, تیارے زمین پر. اور عمران خان کی تو سب سے زیادہ ہٹ ہوئی ہے, سارے زمین پر. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے وزراء کو صرف اتنا بتا دیں, ڈیول نیشنلٹی والے مشیروں معاملین کو اتنا بتا دیں کہ بھئی جب آپ اسمبلی فلور پہ بولتے ہیں, خدا کا واسطہ سرور خان آپ 40% پہ دبا لگاتے ہیں, پہلے 40% پائلٹ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں 4-5 جو پائلٹ ہے وہ ان کی پولیو ہو گیا. بھئی ٹھیک ہے, اتنے تو خراب, آپ کی 50% آپ کی اسمبلی خراب ہے, تو ہم بھی تو عوام برداشت کر رہے ہیں نا. لیکن ایک خوشی کی بات سامنے آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے کو ہم ریفارم کریں گے, پرائیویٹائز نہیں کریں گے. یہ سیاسی بات ہے. مرتے تیارے نہیں ہیں, مرتے ہوا باز نہیں ہیں, مرتی پالیسیاں ہیں. اس حکومت کے پاس پالیسی میکر نہیں ہے. اگر ہیں تو ان کی پالیسیاں واضح نہیں ہیں. جب تک دیکھیں پولیٹیکلی کھیلنا پڑے گا, برین سے کھیلنا پڑے گا. آپ نے وہ الیکشن جیت لیا, آپ ایک کرزما بن کر آئے, آپ نے کہا ہم آسمان سے ستارے توڑ لائیں گے, وہ ہوتا ہے الیکشن سے پہلے. آپ یار اب بھی ایسے لگ رہا ہے جس طرح 2018 قبل از انتخابات آپ کھیل رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. باقی یہ جو بات ہے اس کا اکنومیکلی کوئی نقصان, کوئی ڈیٹا نکالے, حفیظ شیخ کو کہہ دینا. حفیظ شیخ بھی کون سا ایک پارٹی کا ہے, پاور پالیٹکس ہے نا, کون سی نظریاتی پالیٹکس ہے. رضی ان کو ذرا کہیں کہ ان کے کیلکولیٹر بھی باہر کے ملک کے ہیں, ان کو کہیں جو آئی ایم ایف کے ہمارے ہاں آئے ہوئے ہیں. پھر یار مجھے ایک بات اگر آپ اجازت دیں, کاٹیں نہ بعد میں, ابھی یہ جو وزیر قانون آپ کے جو روز قانون کے پھندے سے نکل کے قانون کے پھندے میں آ کر کے روز حلف اٹھاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ ابھی ٹھہر دیں, ہو سکتا ہے کلبھوشن کا کیس بھی انہوں نے لڑنا ہو, تو یہ بھی کوئی انہیں سمجھا دیتا. مجھے دیکھیں, آپ کہیں گے یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ میری قوم کے سارے عوام کی کنفیوژن بول رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا بازی کی پالیسی کہاں ہے, اکنامکس کی پالیسی کہاں ہے, ہماری ڈپلومیسی کی پالیسی کہاں ہے, ہماری جو دفن ہو گئی ہے کشمیر پالیسی وہ کہاں ہے, ہماری فوڈ کی پالیسی کہاں ہے. اپنی ایمانداری سے کوئی مجھے بتا دے. پٹی صاحب تسی دسو نا بھلا کہ کوئی پالیسی ہے کہاں. صحیح. پٹی صاحب
دنیا بھر کے اندر آج بھی پائلٹ کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جب وہ طیارہ لینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. دنیا بھر میں اب بھی خوبصورت لینڈنگ جو ہے، مطلب باہر سے نظر آنے والی خوبصورت free landing جو پیسنجر کو جرک فری لینڈنگ کا جو ریکارڈ کہا جاتا ہے وہ پاکستانی پائلٹ کا ہے. اور باقاعدہ مجھے یاد ہے کہ کلیپ ہوتی ہے جب وہ پاکستانی پائلٹ جو ہے وہ طیارے کو لینڈ کرتے ہیں. یار اتنے اچھے لوگ اور اتنے ایکسپرٹ لوگ بدنام کر دیا آپ نے سرے بازار ان کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا سب بات اور پھر مان نہیں رہے اپنی اگر میرے میں کوئی خامی ہوگی نا تو میں اپنی خامی کو آپ کو نہیں بولنے دوں گا، یا کہیں گے کہ سب میں ہی خامی ہے، آپ پہ ڈال دوں گا. ٹھیک ہے، میں آپ کے اوپر ڈال دوں گا. اب مجھے یہ بتائیے صرف کہ چلیں پائلٹس تھے، غلط تھے، صحیح تھے، بات نون لیگ پہ ڈال ہی رہے ٹھیک ہے، وہ اپوزیشن پہ ڈال دی آپ نے، لیکن آپ 2 سال سے باقاعدہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں اس پاکستان وطن عزیز میرے کے، سپریم کورٹ کے سپورٹ کے ساتھ، سپورٹ کے ساتھ، عدالتی پوری بیکنگ آپ کے کیا پاس کیا ہے. کس کی سپورٹ کے ساتھ؟ سپریم کورٹ انہوں نے کہا تھا جی ارشد ملک صاحب کو انہوں نے ٹھپا لگایا تھا نا، صادق اور امین کا نہیں دوسرا ٹھپا لگایا تھا. وہ بھی آج انہوں نے کہا ہے غلام سرور خان صاحب نے جی کہ مجھے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیں، یہ انہوں نے کہا، میں نے نہیں کہا. آپ کے 2 سال آپ کے پاس تھے، آپ کیا مرغی کی طرح انڈوں پہ بیٹھے تھے؟ 2 سال میں اگر آپ کے 50 انڈے تھے یا ایک انڈا خراب ہوتا تو رئیس صاحب پوری پیٹی نہیں پھینکا کرتے، ایک انڈا نکال کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، باقی پیٹی آگے کر دیتے ہیں. لیکن کوئی انڈوں کی طرح مرغی کے نیچے بیٹھا ہو تو پھر کیا کرے؟ اب نہیں وہ یہی ہے کہ وہ مرغی کی طرح بیٹھ گئے ہیں، اب انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کرنا کیا تھا. اب اس کے بعد یہ ہوا جی کہ کچھ دوستوں کا پریشر تھا کہ یار پی آئی اے جو چل رہی ہے تو ہماری ایئر لائن کیسے چلے گی، وہ پریشر بھی دوستوں کو ابلائج کرنا تھا، وہ بھی لائسنسز چونکہ ایشو کر بیٹھے ہیں. ملک سے باہر دوست جو ہے، ملک سے باہر دوست بھی ہیں، ملک سے اندر بھی دوست ہوں گے، کوئی 2-4 ایئر لائنز یہاں پہ بھی آنا چاہ رہی ہوں گی، چلیں کوئی بات نہیں، آپ وہ بھی کر لیں. پرابلم یہ ہے وہ دوست جنہوں نے پلازے بنا کے دیے ہیں، جی وہی 862 کی لسٹ آپ نے دے دی جی کہ جناب میں نے 862 پائلٹس چیک کر رہے ہیں جن میں سے 250-300 کے قریب 40% جو آپ نے کہا ہوں گے، میں نہیں کہتا ان کی کئی ڈگریاں غلط بھی ہو سکتی ہیں، آج 26 سب کچھ ہوگا، آج 26 مانے ہیں. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں، آپ نے 250 کہا تھا، چلیں اس میں سے 26 نہیں، اس میں سے ہم کہتے ہیں جی 50 ہوں گے غلط ان کے بقول. لیکن آپ کم از کم اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو تو نہ ننگا کریں. خدا رہا یہ ملک ہمارا ہے، آپ نے کیا کرنا کیا چاہتے ہیں آپ نے دیکھے مسئلہ یہ رئیس صاحب ان کے ساتھ کہ ایشو تھا کرونا کا، ایشو تھا مہنگائی کا، ایشو تھے اور چیزیں، ایشو تھا طیارہ تباہی کا، اس کو چھپانا تھا، 8303 انہوں نے چھپانا تھا. میں وہی آ رہا تھا طیارہ تباہی آخری، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ایشو دیا، قوم اس طرف لگ گئی، انہوں نے کوئی اور ایشو بنا دینا ہے، قوم دوسری طرف لگ جائے گی. ان کا مسئلہ یہ ہے اس طیارے کے جو پیسنجر منافع جو تھے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لواحقین کو پہلے تو ڈیڈ باڈیاں دینے کے اندر رشوتیں دینی پڑی ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور ذلیل کو الگ ہونا پڑا ہے اور رشوتیں الگ دینی پڑی ہیں. نمبر 1 ابھی تک ان کے جو پیسے نہیں دیے گئے، وہ جو کلیم ہوتی ہے انشورنس کی کلیم، اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہے جی. میرے ایک بڑے قریبی جاننے والے ان کی اسی طرح ہوئی ہے اس طیارے میں ڈیتھ، لیکن ان کو نہیں ملا کچھ بھی ابھی تک. وہ خیر امیر آدمی ہیں بہت، لیکن ان کو نہیں ملا. وہ کہتے ہیں ہمیں نہ دیں، ہمیں دیتے ہم کسی فلاحی ادارے کو ہی دے دیتے. لیکن اب دوسری بات یہ ہے جی کہ غلام سرور صاحب آج بڑا کہہ رہے تھے جی کہ اپوزیشن نے سیاست کر کے یہ کیا. وہ بھائی بیڑا غرق تو آپ نے کیا ہے، پہلے آپ اپنا بتائیں نا. اصل میں اس حکومت کا ایک المیہ رئیس صاحب یہ ہے، میں اب تھک گیا ہوں اس پہ تنقید کر کر کے، میں نے کل پرسوں سے جو ہے نا اس کی فل حمایت شروع کر دینی ہے اچھا اس میں حکومت کی. جی میری تو کبھی کیتی نہیں. اب اس میں یہ ہے کہ پالیسی غلط ہو سکتی ہے، اس کو بہتر طریقے سے کچھ تو ٹھیک کیا جا سکتا تھا نا. سول ایویشن کے اوپر ساری بات کس طرح ڈال سکتے ہیں آپ؟ لائسنسنگ سول ایویشن کے جو سویلین لوگ ہیں وہ نہیں دیتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو لائسنسنگ ایشو کرتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو لینڈنگ اور اس کے اندر کرتے ہیں سارا کچھ، وہ ہم نہیں کرتے ہیں. آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ یہ کیسے انہوں نے پاس کر دیے اتنے سارے لوگ؟ کون پیپر بناتا ہے؟ کس طرح پاسنگ ہوتی ہے؟ کیا ہے؟ میں نہیں کہتا کچھ بھی. آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ اگر آپ اس پاکستان کا بھلا نہیں کر سکتے نا تو خدا رہا اس کا برا نہ کریں، اس کی تباہی نہ پھیریں. بہت شکریہ تینوں صاحب کا، بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، پروفیسر صاحب اور بھٹی صاحب. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اپنا خیال رکھیے.